ویلکم بیک. پچھلے 2 ہفتوں سے ایران کے مختلف شہروں میں مختلف صوبوں میں ایرانی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری رہے ہیں. آج بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان مظاہروں کی شدت میں کچھ حد تک کمی آئی ہے. یہاں پر یہ لازم ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ مکمل طور پر ایران سے اب اس وقت جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں مکمل طور پر ان کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے, کبھی کبھی تو ناممکن بھی ہے, کیونکہ بہت کنفیوژن ہے. ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی ایک لہر نہیں بلکہ ایک سونامی ہے, اور ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر گروپ کا, ہر میڈیا گروپ کا بھی ایک اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. ایک چیز لیکن میرا خیال ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے مظاہرین پر. ماضی میں کی پروٹیسٹ میں بھی ہم نے یہی رویہ دیکھا ہے ایرانین سیکیورٹی فورسز کی جانب سے. اس میں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ کہنا اس وقت ناممکن ہے. بی بی سی کے مطابق 500 سے زائد مظاہرین ہلاک ہوئے ہیں اور تقریباً 50 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ان کی رپورٹنگ کے مطابق. لیکن اگین ایجنڈاز ہیں, یہ بی بی سی ہے, ان کا ورژن یہ ہے. جو نیم آفیشل, نیم سرکاری ایرانین نیوز ایجنسی ہے تسنیم نیوز ایجنسی, انہوں نے ایک فگر دی ہے کہ تقریباً 809 یا اس سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی ہلاک ہوئے ہیں ان مظاہروں میں. میرے لیے ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے لیکن وسعت اور شاہزیب کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایرانین ٹی وی پر, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ظاہر ہے اسٹیٹ بیک ٹیلی ویژن بھی ہے, میں باقاعدہ فوٹیج دکھائی گئی ہے سرد خانوں کی, جس میں مظاہرین کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور یہ جو رپورٹر ہیں یہ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ بات انٹرسٹنگ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے یہ کہا کہ بالکل یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی ان میں سے جو لوگ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں وہ مسلح تھے, وہ پرتشدد تھے, مطلب اشتعال انگیزی میں ملوث تھے, لیکن سب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا. دس از دا رپورٹر ہمسیلف. اس کے ساتھ ساتھ ٹی آر ٹی پر بھی اس طرح کی فوٹیج اویلیبل ہے. ٹی آر ٹی ٹرکش براڈ کاسٹر, جس میں ایک سرد خانے کی باہر کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی درجن لاشیں یا شاید اس سے بھی زیادہ زمین پر پڑی ہوئی ہیں اور لوگ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کر رہے ہیں. یہاں پر یہ بھی آپ بات نوٹ کریں کہ ترکش حکومت جو ہے وہ اس وقت اینٹائی ایران نہیں ہے, اور ایران میں رجیم چینج یا انسٹیبلٹی کے حق میں بالکل نہیں ہے. آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی ہزار, بلکہ میں تو کہوں گا لاکھوں لوگ ایران کے سڑکوں پر نکلے ہیں حکومت کے حق میں اپنی آواز بلند کرنے کے لیے. تہران ہو, مشہد ہو, قم ہو, مختلف شہر ہو, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی نکلی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ ویسٹرن میڈیا میں ان کو اسٹیٹ سپانسرڈ پروٹیسٹ کہا جا رہا ہے, یقیناً اس میں اسٹیٹ کی سپانسرشپ ہوگی, لیکن لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرنا قدراً اتنا آسان کام نہیں ہے میری نظر میں. اور یہ بھی ہم مت بھولیں کہ بالکل ایرانین گورنمنٹ کے خلاف سینٹیمنٹس بھی ہوں گے, لوگ پریشان بھی ہوں گے, لوگوں کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے, لیکن ایرانین رژیم یا حکومت کی جڑیں کافی مضبوط ہیں, اور ان کی بھی ایک بہت بڑی کنسٹیچوئنسی ہے جو آپ روڈ میں دیکھ رہے ہیں. آئی تھنک ایز اے شو آف کانفیڈنس جو ایران کے صدر ہیں پزشکیان صاحب, اور ان کے ساتھ علی لاریجانی, اور ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی مظاہرین کے ساتھ مارچ کرتے ہوئے نظر آئے. اچھا, ایران کے باہر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں مختلف مغربی ممالک میں, ترکی میں, اور یہ زیادہ تر ایرانین ڈائسپورا لیڈ کر رہی ہے. اگر ایرانین ڈائسپورا انوالو ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ایران کی حکومت کے خلاف ہی پروٹیسٹ کر رہی ہوں گی. اور ایک عجیب و غریب بات, عجیب و غریب بات تو نہیں ہے, کافی انفیکٹ پریڈکٹیبل بات ہے کہ جہاں ایران کا پرانا جھنڈا بلند کرتے ہیں اس کے ساتھ اسرائیل کا جھنڈا بھی ہوتا ہے. جیسے یہ جو نمونہ یہاں پہ ناچ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے. رضا شاہ پہلوی کے ہاتھ, یہ پہلویسٹ ہیں. جہاں تک رضا شاہ پہلوی کی بات ہے, ابھی میں ان کا بھی بیان دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ بالکل آپ ڈٹے رہیں, پیچھے بالکل نہیں ہٹ رہا, امداد آنے والی, سیکیورٹی فورسز کو بھی کنفرنٹ کریں. میں نہیں آ رہا کیونکہ میں کیسے آ سکتا ہوں ایران, لیکن آپ ٹینشن نہ لیں, پوری مدد آپ کو ملے گی. ٹرمپ بھی ظاہر ہے یہی کہہ رہا ہے, جس کے جواب میں ایرانی حکومت نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ جو آپ کے اپنے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں آپ ان کو پہلے سنبھالیں, ہماری
ہماری خیر ہے, ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں گے. تو کیا سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے نہ صرف ایران میں بلکہ پورے خطے میں؟ ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے پرانے دوست اور ساتھی اسامہ بن جاوید صاحب. آپ کی ایک بڑی کڑی نظر ہوتی ہے مڈل ایسٹرن افیئرز پر. اسامہ, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کچھ حد تک یا کافی حد تک ایران کی حکومت نے ان مظاہروں کو سنبھال لیا ہے, ٹھنڈا کر دیا ہے؟ دیکھیے, جیسے کہ آپ نے جو سب سے اہم بات کی وہ یہ ہے کہ اس وقت ایران کی داخلی صورتحال کو وثوق سے بیان کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا. اگر ہم بی بی سی کے اعداد و شمار پہ اعتبار کرنا شروع کر دیں تو گزشتہ 2 سال میں غزہ کی کوریج نے ان کی تمام باتوں کو وہ ملیمٹ کر دیا ہے. تو ان کے لیے ایک ایسا ریلائبل سورس ہونا, اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایران پہ ان کی بی بی سی فارسی کو بین بھی کر دیا گیا تھا تخریب کاری کی وجہ سے, تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. تو اس کی صورتحال ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ باقی لاکھوں لوگ آج ایران کی سڑکوں پہ نکلے ہیں, ایران کی حکومت کے ساتھ نہیں, بلکہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایران میں جو تبدیلی آئے گی وہ ایرانی اپنے ملک میں لے کر آئیں گے, انہیں امریکہ یا اسرائیل بہادر کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ ایک بات اور یہ بھی اہم ہے کہ ایران نے جو آپ نے کہا کہ سرد خانوں کی کوشش دکھائی ہے, وہ اس وجہ سے دکھائی ہے کہ ایرانی حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ یہ بتائے کہ جی لوگ جو مظاہرہ کر رہے ہیں وہ, اور جو تقریب کا جو سیبٹورز موجود ہیں, جو کہ مائک پومپیو نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ وہ شکریہ ادا کیا تھا موساد کے ایجنٹس کا, تو وہ بھی اس میں تفریق کرنا چاہتے ہیں, وہ بتانا چاہتے ہیں, لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہیں. دیکھیے, ایران نے یہ بھی کہا کہ معاشی بدحالی سے نبردآزما ہونے کے لیے $60 ماہانہ جو ہے وہ لوگوں کو ایک امداد بھی فراہم کرے گا, ایک انکم سپورٹ پروگرام ٹائپ کی چیز. تو ایران کو یہ اندازہ ہے کہ ان مظاہروں کی وجہ جو ہے وہ بالکل برحق ہے. اتنی مہنگائی میں جب آپ تیل کی پرائسز پر سے جو ہے وہ سبسڈیز ہٹا دیں گے, جب آپ جو ہے وہ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے, لوگ سڑکوں پر نکلیں گے, وہ یہ جانتے ہیں. لیکن اس کی آڑ میں اور کیا ہو رہا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے. تو اس کی ایران کے لیے ایک بہت ٹائٹ روپ ہے اس وقت چلنا. نظر یہ آ رہا ہے کہ لگتا یہی ہے کہ یہ حکومت بہت عرصے نہیں چل پائے گی, لیکن آج کی جو آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ یقیناً لوگ اپنی حکومت سے ناراض تو ضرور ہیں, لیکن ایرانی قوم میں لگتا یہ ہے کہ اتنا شعور موجود ہے کہ انہیں بیرونی مداخلت پھر بھی برداشت نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ فارس کی تاریخ دیکھیے تو فارس پہ آج تک کسی بیرونی قوت نے حکومت نہیں کی, وہ خود ہی اسلام میں کنورٹ ہو گئے تھے, تو اس وجہ سے وہ آج مسلمان ہو گئے. اچھا, اب ایرانی عوام بیرونی مداخلت چاہے یا نہ چاہے, بیرونی مداخلت ایک حقیقت تو ہے. تقریباً دن میں 4 بار نیتن یاہو یا ان کی کوئی نہ کوئی گورنمنٹ منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہم آ رہے ہیں, ہم ایران کو آزاد کرنے آ رہے ہیں. ٹرمپ کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں, اور ابھی ٹرمپ آپ کو پتہ ہے کہ آسمانوں کو چھو رہا ہے جو وینزویلا میں ہوا ہے. اگینسٹ آل لاجک, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی چانسز ہیں کہ ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کریں گے ان این ایفرٹ, یا تو اس حکومت کو کمزور کرنے کے لیے یا تو پھر باقاعدہ رجیم چینج کرانے کے لیے؟ جی دیکھیے, میری رائے یہ ہے کہ اٹس ناٹ اے کوسچن آف اف, اٹس اے کوسچن آف وین. ایران کے اوپر دوبارہ ایک کارروائی ہونی ہے. وہ کارروائی آج ہوتی ہے, اگلے 1 ہفتے بعد ہوتی ہے, یا 2 سال بعد ہوتی ہے, وہ تو انیویٹیبل ہے. اسرائیل کے لیے ایک ایسی ریاست کا وجود جس کے راکٹ تل ابیب پہ براہ راست ہٹ کر سکیں, اس کی جو ناقابل تسخیر جو ایک اس نے اپنے لیے ایک ڈھونگ رچایا ہوا تھا اس کو تباہ کر سکے, اور ایک حکومت کے لیے اتنا بڑا قضیہ کھڑا کر سکے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ایران کو ملیمیٹ کر دیں گے, اور ایران نے مار مار کے برکس نکال دیا. تو یہ اس وقت کسی بھی ایک بات کو خارج الامکان نہیں قرار دیا جا سکتا کہ یہاں پہ حملہ نہیں ہوگا. اس حملے کے نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایران کی سویلین سے جو ہے وہ ان قوتوں کو ہمدردی ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کو اگر ایران پہ آپ حملہ کرتے تو سب سے پہلے اسرائیل میں کیا ہوگا. اسرائیل میں ہونے والے اسرائیل میں جو پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا جو 12-14 دن میں جو حملے کیے گئے ایران کی طرف سے, انہوں نے اسرائیل میں کافی نقصان پہنچایا ہے عمارتوں کو اور ان کے امیج کو. تو یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل لائبلٹی ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ ایران بار بار یہ خبردار کر رہا ہے کہ امریکہ ایکسپوزڈ ہے. امریکہ کے اڈے جو ہے نہ صرف مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں بلکہ اس سے باہر بھی ایسی جگہوں پہ موجود ہے جہاں پہ ایران اگر چاہے تو انہیں ٹارگٹ کر سکتا ہے. اب تک ایران نے صرف علامتی طور پہ قطر میں ان کو ٹارگٹ کیا تھا پچھلی دفعہ, اور بہت اچھی طرح سے بتا کے کیا تھا.
تو لگتا یہ ہے کہ ریجیم چینج تو ان کے ایجنڈے پر ہے اور ہوگا. اب حکمت عملی یہ لگ رہی ہے کہ جو ہم نے ایک تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ جی وہ ڈیکیپیٹیٹ تو نہیں ہو سکے. فرسٹ ایئر ہم نے پولیٹیشنس کی اور جو ان کے سائنٹسٹ تھی اور ملٹری لیڈرشپ تھی وہ تو اڑا دی, لیکن پھر بھی اسٹیٹ جو ہے وہ چل رہی. تو اب بجائے اس کے کہ ڈیکیپیٹیشن کی طرف جائیں, وہ 1000 کٹ اسٹریٹجی کے جو اتنے چھوٹے چھوٹے بلیڈ کے جو ہے زخم لگا دیے جائیں کہ اس سے خون کا قطرہ قطرہ نکلتا ہے اور ریاست خود ہی بیٹھ جائے. تو یہ حکمت عملی نظر آتی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو خطے میں بھی دیکھنا پڑے گا. جی اچھا ایک سیکنڈ اسامہ, سوری میں آپ کو یہاں پر ہی روک رہا ہوں. اگلا سوال خطے کے بارے میں ہی تھا, ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. دین وی بی رائٹ بیک. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ایران کی صورتحال پہ ظاہر پاکستان میں بھی سوالات ہیں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. ابھی ہم پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے کہ عالمی نشریاتی ادارے جیسے کہ ایون بی بی سی ہے یا دوسرے ہیں, وہ جو فگرز بتا رہے ہیں کہ اتنے 100 ہلاکتیں ہوئی ہیں, لوگوں کی جانیں گئی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے وہ سب ایک پیٹرن پہلے بھی کہ جب بھی خواہش ہوتی ہے مغربی ممالک کی کہیں رجیم چینج کی, اور جب اندر سے بھی سمجھیں کہ کرفیو ہوتا ہے انفارمیشن پہ, جیسے کہ ابھی ایران میں ہے ایک انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے, تو ایک یہ 2-3 ہوتی ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو یہ اعداد و شمار دے رہی ہوتی ہیں. اس دفعہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ناروے میں بیسڈ ایک تنظیم ہے ایران ہیومن رائٹس, اور 2 کردش تنظیمیں ہیں جو یہ فگرز دے رہی ہیں, اور جن کو پھر یہ مغربی ادارے بار بار کوٹ کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اندر, لیکن یہ تنظیمیں یہ بات کہہ رہی ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ سے کریڈیبلٹی ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کیس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر جو صورتحال ہے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے یا کیا ہے, لیکن اسامہ بن جاوید ہمارے ساتھ ہیں, اس معاملے پہ بات کر رہے ہیں. اسامہ, یہ بھی خبریں آئیں صدر ٹرمپ کی طرف سے کہ اسٹار لنک جو کہ ایلون مسک کا ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا ایران کے لوگوں کو تاکہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوں اور جو سو کالڈ وہاں پہ حالات ہیں اس کے بارے میں وہ بتائیں. یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ ایکسیس ہے نہیں لوگوں کے پاس, رائٹ؟ جی بالکل. جیسا کہ آپ نے بات ہی شروع کی عالمی نشریاتی اداروں سے, تو وہ ہے کہ واقع کچھ نظر آتے ہیں کچھ اور دیتے ہیں دھوکہ یا بازیگر کھلا. اس کی مصداق جو ہے وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب بھی شورش کرنے کی خواہش ہوتی ہے بین الاقوامی دارالخلافوں میں, تو یقیناً آپ کو پھر ایسی خبریں ملتی ہیں, اور ان خبروں کی ترویج کے لیے پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے ذرائع ابلاغ کی. اور چونکہ ایران نے پابندی لگا دی انٹرنیٹ پہ, تو پھر وہ جو آپ چاہ رہے تھے کہ وہیں سے ایک ویو اٹھے اور اس کے بعد ایک چھوٹی چھوٹی آگوں سے ایک بھڑکنا شروع کرے, ایک بڑا شعلہ, وہ نہیں ہو پایا. تو پھر جو ہے وہ مجھے ابھی ایک ٹیکنیکل صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے بتایا کہ اس وقت بڑی تیزی سے اسٹار لنک کی سیٹلائٹ تو کھول دی گئی ہیں, اسٹار لنک کے اینٹینا اویلیبل نہیں ہیں, اور جو وہ ان کا ایلون مسک صاحب کا فون ہے وہ بڑی مقدار میں جو ہے وہ اسمگل کیا جا رہا ہے اس وقت ایران میں. ایک اگر آپ اسٹیپ بیک لیجیے اور تھوڑا سا ایک پیچھے سے وائڈر پکچر پہ نظر ڈالیے, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ تشویش شدید جو ہے پاکستان میں اس لیے پائی جاتی ہے کہ اگر لیٹس سے کہ ایران میں حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں, پچھلی جنگ میں بھی تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ تہران چھوڑ گئے تھے, تو اگر ان میں سے ان کا ایک اشید بھی پاکستان آ جاتا ہے تو پاکستان کیا کرے؟ نہ زبردستی انہیں روک سکتے ہیں, نہ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ پاکستان انہیں ہوسٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے باقی خطے کا کیا حال ہے. تو ایران کے شمال میں آپ کو نظر آئے گا کہ آذربائیجان نے پہلی دفعہ جب روس سے اپنے تعلقات منقطع کیے ہیں تو لاسن کوریڈور پہ اس نے امریکہ کو دے دیا ہے, جو اس کی سرحدی علاقے پہ ایران کے ساتھ بات ہے. مشرق وسطیٰ پہ نظر ڈالیے تو سعودی عرب جو آپ کو پچھلی جنگوں میں اور اس سے پہلے ایران سے تعلقات اس کے خراب تھے تو بڑے بڑھ چڑھ کے آگے نظر آتا تھا, لیکن اس معاملے پہ نہ رجیم چینج کا خواہاں ہے نہ پروٹیسٹ کا حامی ہے اور خاموش ہے. اور یہی آپ کو غالباً باقی جگہوں پہ بھی صورتحال نظر آتی ہے. آپ ایران کی اگر انفلوئنس کی بات کریں اس ریجن میں تو یقیناً شام میں ان کی حکومت بشار الاسد کی حکومت ختم ہونے جانے سے بڑا ایران کو نقصان دھچکا پہنچا ہے. حزب اللہ کی کمزور ہونے سے ایران کو ایک دھچکا پہنچا ہے, لیکن ابھی بھی یمن میں جو 2 بڑی عسکری قوتیں ہیں ان میں ایک ہوتی ہیں اور ایک ان کی جو علیحدگی پسند جنوب میں یمنی موجود ہیں. تو ایران کا ابھی بھی اثر و رسوخ باقی ہے. اور سب سے بڑا خطرہ جو سعودی عرب, عراق اور GCC کو ہے وہ ہے اسٹیٹ آف ہارموز کا, کہ اگر آپ دنیا کی 70% تیل کے آنے والی سپلائی لائن کو چوک کر دیں گے, جو کہ ایران پہ ہونے والی جنگ کا ایک براہ راست سب سے بڑا خطرہ ہے. اور اگر ایسا ہو گیا تو صرف یہ اس کے نتائج صرف ایران پہ نہیں, ان ممالک پہ جو اس خطے میں موجود ہیں ان پہ ہوں گے, اور ساری دنیا کے عالمی سطح پہ ان تمام چیزوں کا اثر پڑے گا. تو یقیناً بہت تشویش پائی جاتی ہے, اور آپ کو اس وقت چیئر لیڈنگ میں
ایران میں چاہے وہ حکومت کی تبدیلی ہو، چاہے وہ ان کی عسکری طاقت کا ختم ہونا ہو، امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ کوئی ایسا بردبار ملک نہیں نظر آتا جو یہ چاہتا ہو کہ ایران میں انسٹیبلٹی اور عدم استحکام پیدا ہو. ٹھیک، بہت بہت شکریہ اسامہ بن جاوید. دیکھیں پاکستان کی انہوں نے ذکر کیا، میرے خیال سامنے دو نائٹ میئر سینیریوز ہیں. ایک تو کہ حکومت گرتی ہے اور کوئی پرو اسرائیل حکومت ان لائکلی ہے لیکن ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ تہران میں اسٹیبلش ہو جاتی ہے. یہ ہے نائٹ میئر سینیریو 1، بیکاز پھر اسرائیل اور اس کے حامیوں کو ڈائریکٹ ایکسیس ہے پاکستان کے ویسٹرن بارڈر اور بلوچستان کے ساتھ. دوسرا نائٹ میئر سینیریو جو بھی بالکل لائکلی ہے، شاید زیادہ لائکلی ہے، کہ اگر انسٹیبلٹی اور بالکنائزیشن ہو جاتی ہے تو پھر بھی سستان بلوچستان ایک لانچ پیڈ بن جاتا ہے آپ کے لیے. فائنلی مختصراً ایک مجھے بہت انٹرسٹنگ چیز لگ رہی ہے کہ جیسے ایران کا انفلوئنس کم ہوتا جا رہا ہے، اسامہ بن جاوید درست فرما رہے ہیں، ختم نہیں ہوا، کم ہوتا جا رہا ہے. جیسے ہی تہران کمزور ہوتا جا رہا ہے تو گلف سٹیٹس کے بیچ میں جو ایک گیون یکجہتی تھی، تھوڑی بہت کٹ پٹ تو چلتی رہتی ہے، وہ بھی ختم ہوتی جا رہی کھل کے سامنے آ رہی ہے. بیکاز کامن اینیمی جب نہیں ہوتا تو پھر مختلف ایجنڈے، ٹائم بھی تو پاس کرنا ہوتا ہے، اپنے بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور ہم نے کچھ جھلکیاں اس کی دیکھی ہیں پچھلے کئی ہفتوں میں. جی میرا خیال اور بھی دیکھیں گے شاید. ہاں فی الحال اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.